بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکتاب ٹی وی آپ کا دوستو سواگت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل الکتاب پر۔ آج کے ویڈیو کا ٹاپک ہے کافر کون، یعنی قرآن کافر کسے کہتا ہے۔ اس ٹاپک پر بات کریں گے ملک کی بہت ہی علمی شخصیت ڈاکٹر سید طارق مرتجی، جو کہ پروفیسر ہیں مسلم علی گڑھ یونیورسٹی میں۔ بہت ہی اہم اور علمی ویڈیو ہے، اس لیے گزارش ہے ویڈیو کو انت تک اوشیہ دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پارٹ میں ہم لوگ سمجھنے کی یہ کوشش کریں گے کہ کافر لفظ جو قرآن میں آیا ہے اس کے کیا معنی ہیں۔ کافر لفظ قرآن کریم کا ایک ایسا لفظ ہے جس کی وجہ سے نان مسلم سمجھتے ہیں کہ مسلمس انہیں نفرت سے پکار رہے ہیں، اور ہم مسلمانوں کو بھی کوئی کم غلط فہمی نہیں ہے کافر لفظ کو لے کر کے۔ اس لیے جو ہے وہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ کافر کون ہوتا ہے۔ عربی بھاشا میں کافر کے 3 مطالب آتے ہیں۔ سب سے پہلا مطلب جو کہ اس کا پرائمری میننگ ہوتا ہے، ڈھانکنے والا یا چھپانے والا، جو جانتے بوجھتے کسی چیز کو چھپا لے یا ڈھانک لے۔ قرآن نے کسان کو جو ہے وہ کافر کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، اس سے پکارا ہے۔ سورہ حدید کے اندر سورہ نمبر 57 اور آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کے آنے سے کافر یعنی کسان یعنی جوتنے والا خوش ہوتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسان کو کافر لفظ سے اس لیے تعبیر کیا ہے کیونکہ کسان جو ہے کرتا کیا ہے، جانتے بوجھتے کسی کام کے نتیجے میں وہ بیج کو زمین کے اندر ڈھانکتا ہے، بیج کو زمین کے اندر چھپاتا ہے، اس لیے جو ہے وہ کافر کو کسان کو بھی کافر کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے دوسرے 2 اور میننگ ہوتے ہیں جو کہ اس کے سیکنڈری میننگ ہیں۔ جانتے بوجھتے کسی بات کا انکار کر دینے والا، اور تیسرا اس کا میننگ ہوتا ہے ناشکری کرنے والا۔ قرآن کی روح سے ہر غیر مسلم کافر نہیں ہوتا، یہ بات ہمیں بہت اچھے سے سمجھ لینی چاہیے۔ یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم ہر نان مسلم کو کافر سمجھ لیتے ہیں۔ جن کے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پیغام اس درجے میں پہنچ چکا ہے کہ وہ پوری طرح سے سیٹسفائیڈ ہوں کہ یہ پیغام تو حق ہے، قرآن انہیں کافر نہیں کہتا بلکہ غافل کہتا ہے۔ میں ایک بار پھر سے دہرا دوں، جن کے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پیغام اس درجے میں نہیں پہنچا کہ وہ پوری طرح سے سیٹسفائیڈ ہوں کہ یہ پیغام حق ہے یا نہیں، تو قرآن انہیں کافر نہیں کہتا بلکہ غافل کہتا ہے۔ دیکھیے سورہ یاسین کے اندر سورہ نمبر 36 اور آیت نمبر 6 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ تم ان کو وارن کرو، ان کو ڈراؤ جن کے آب و اجداد ابھی وارن نہیں کیے گئے، کیونکہ اس لیے یہ غافل ہیں۔ یعنی تو قرآن کے فیصلے کے مطابق ہر وہ شخص کافر ہوگا جو کچھ کنڈیشنز پوری کرتا ہو۔ وہ کیا کنڈیشنز ہیں وہ ہم ایک ایک کر کے بات کریں۔ نمبر 1 کنڈیشن، اس کے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پیغام پہنچ جائے۔ نمبر 2، صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پیغام پہنچ جانا ضروری نہیں ہے بلکہ وہ شخص اس بات کا دل سے قائل بھی ہو جائے کہ بات تو یہی صحیح ہے۔ تیسری کنڈیشن، اگر اس تک بات تو پہنچ رہی ہے مگر اس کے دل کو کسی بھی وجہ سے اطمینان نہیں ہو رہا ہے کہ یہ پیغام حق ہے بھی کہ نہیں، تو وہ کافر نہیں کہلائے گا۔ چوتھی کنڈیشن، ہاں بات پوری طرح سے اگر اس کے دل کو اطمینان ہو جائے اور پھر بھی وہ بات کو چھپا لے یا انکار کر دے یا اس چیز کی ناشکری کر دے، تو وہ شخص کافر کی کیٹیگری میں آئے گا، ورنہ ہرگز وہ کافر نہیں کہلائے گا۔ اب ہم خود فیصلہ کریں کہ ہم جن ہندو بھائی بہنوں کو یا کسی بھی نان مسلم کو اپنے چاروں طرف کافر سمجھتے اور کہتے چلے آ رہے ہیں، کیا حقیقت میں ان تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پیغام اس درجے تک پہنچ گیا ہے کہ ان کے دل اس بات کے لیے سیٹسفائیڈ ہوں کہ بات تو یہی صحیح ہے؟ اگر پیغام پہنچ گیا ہے اور انہوں نے اظہار بھی کر لیا ہے کہ بات یہی صحیح ہے مگر ہم نہیں مان سکتے، تو وہ کافر کہلائیں گے، ورنہ ہرگز کافر نہیں ہوں گے۔
چاہے ہمارا دل کتنا ہی کڑتا رہے کہ یہ ایسے کیسے کافر نہیں ہوں گے، جتنے یہ نان مسلمس ہیں کافر کیسے نہیں ہوں گے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کے فیصلے ہمارے آپ کے جذبات پر نہیں ہوتے بلکہ حقائق پر ہوتے ہیں۔ دیکھیے قرآن میں کافر لفظ کن کن کے لیے استعمال ہوا ہے۔ دیکھیے کافر ایک لفظ ہے عربی زبان کا محض، اس میں کوئی نفرت کے معنی نہیں چھپے ہوئے ہیں۔ دیکھیے کن کن کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ایمان والوں کے لیے کافر ورڈ جو ہے وہ استعمال کیا گیا سورہ بقرہ میں آیت نمبر 256 میں، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، یہ جو آیت الکرسی ہے نا اسی میں آگے چل کر کے آتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، یعنی یکفر بالطاغوت، وہ طاغوت کی برائی کی اللہ کے خلاف کوئی بھی بات ہوتی ہے تو اس کا کفر کرتے ہیں، اس کا جانتے بوجھتے انکار کرتے ہیں، اس کو چھپا لیتے ہیں، اس کو ڈھانک لیتے ہیں سماج میں، یعنی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اور اللہ کے اوپر ایمان لے کر کے آتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے لیے کافر ورڈ کا استعمال کیا ہے۔ میں پھر یاد دلا دوں کہ کافر ایک عربی زبان کا لفظ ہے محض، جس کا مطلب ہوتا ہے ڈھانکنے والا، چھپانے والا، انکار کرنے والا، ناشکری کرنے والا۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال کیا گیا سورہ الشعراء کے اندر، سورہ نمبر 26 اور آیت نمبر 19 میں، وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تم تو کافروں میں سے ہو۔ اب یہاں دیکھیے ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے اور آپ کے لیے، ہمارا دھیان نہیں جاتا اصل میں کہ ہم خود اپنی دعاؤں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کافر لفظ کا استعمال کرتے ہیں، اپنی دعاؤں میں اللہ کے لیے کافر لفظ کا استعمال کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 193 میں، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرمانا اور ہماری سیئات، ہماری برائیوں کو، ہماری بری حرکتوں کو چھپا لیجئے گا، جانتے بوجھتے ڈھانک لیجئے گا، ان کا انکار کر دیجئے گا، ان کو ریجیکٹ کر دیجئے گا۔ تو ہم خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جو ہے وہ یہ کافر ورڈ استعمال کرتے ہیں، وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، ہماری سیئات کو چھپا لیجئے گا، ان کو ریجیکٹ کر دیجئے گا۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن خاص کر کے کس کو کافر کہتا ہے۔ قرآن سورہ مائدہ کے اندر سورہ نمبر 5 اور آیت نمبر 44 میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یعنی جو لوگ اس سے اپنے فیصلے نہیں کراتے جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ تو کافر ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ان کو کافر کہتے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب جو اللہ نے نازل کی اپنے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اس سے جو لوگ فیصلے نہیں کراتے اپنی زندگی کے، تو وہ لوگ جو ہیں وہ کافر ہیں۔ ہمیں خود اس بات کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ کہیں ہم خود تو عربی زبان اور قرآن کی روح سے کافر کے زمرے یعنی کیٹیگری میں تو نہیں آ رہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 159 میں حکم دیا ہے کہ میں نے یہ پیغام تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، تو جو کوئی بھی اس کو چھپائے، اس کا کتمان کرے۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم قرآن کے پیغام کو اپنے آس پاس اپنے نان مسلم بھائی بہنوں سے شیئر نہ کر رہے ہوں اور چھپا رہے ہوں، اس لالچ میں کہ پتہ نہیں وہ کیا کہے گا یا کیا سوچے گا، یا یہ میرا کسٹمر ہے کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اگر ہم نے اس کے ساتھ قرآن کا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام شیئر نہیں کیا ہے کسی بھی لالچ کے چلتے جانتے بوجھتے، اور اس کے دل کو اطمینان نہیں دلایا کہ یہی حق ہے، تو وہ کافر نہیں، بلکہ ہمیں ڈرنا چاہیے، ہمیں متنبہ رہنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ہم نے دل سے سچا مانتے ہوئے چھپایا، یعنی یا ان کے اس حکم کا ہم نے جانتے بوجھتے انکار کر دیا جس میں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جا کر کے لوگوں کو بتا دو جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا ہے، تو ہم نے اس بات کا انکار کر دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جانتے بوجھتے، جس میں انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ میرا یہ پیغام دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچا دو، مگر ہم نے جانتے بوجھتے نہیں پہنچایا۔ دوسروں کے لیے فیصلہ کرنے سے پہلے ہمیں خود متنبہ ہو جانا چاہیے اپنے بارے میں۔ ہم لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اتنی استعداد جو ہے وہ دے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد کریں کہ ہر ضرورت مند تک اللہ کا بھیجا ہوا رزق اور باہری گائیڈنس پہنچا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیہ واد۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل الکتاب کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے آئیکن پر کلک ضرور کریں تاکہ نئے ویڈیو کی تازہ
अपडेट आपको मिलती रहे।